حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آج کل مسجدوں میں بھی ہے نا، باتوں باتوں میں بڑے بڑے ہنستے ہیں کہ آئے دن آپ کو معلوم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، اور ہنسی کی وجہ سے دانت دکھائی دے رہی تھی، دانت بھی کھل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو۔ یعنی ایک دن مرنا ہے اور قبر سے نکلنا ہے، نام اعمال سے حساب دینا ہے، تو اس بات کو تم یاد کرو گے تو اس طریقے سے نہ ہنسو گے۔ لہذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ ایک آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں۔ کیا ہے، یہ دنیا میں صبح اٹھ گیا تو سب آدمیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو اکیلا پن ہو جاتا ہے۔ بیگانہ کا گھر ہوں، وہاں کوئی اس کا ساتھ نہیں ہوتا، بس وہ اکیلا ہی دفن ہوا جاتا ہے۔ تنہائی کا گھر ہوں، اکیلا پن کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں۔ گھروں میں کیا بڑے بڑے اچھے بستروں پر سوتے تھے، آج وہ مر کر مٹی کا بچھونا ہو گیا، مٹی میں سو گئے۔ کیڑوں کا گھر ہوں، کچھ دنوں کے بعد بدن سڑ جاتا ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، تو اس لیے بولتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے۔ یعنی مومن، یہاں پر دیکھو مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مسلمان کا لفظ نہیں۔ مسلمان کو تو دنیا میں پہچاننے کے لیے ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کا درجہ دے دیا ہے۔ جب مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسندیدہ تھا۔ یعنی جو مومن آدمی زمین پر چلتا ہے تو زمین بھی خوش ہو جاتی ہے کہ مومن بندے کا پیر میرے پیٹھ پر چل رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن قرآن کریم میں اذا زلزلت الارض زلزالہا جو سورہ کا معنی پڑھو گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ زمین بھی اپنی پر جو چلنے والے بندوں کی حالات کو بیان کرے گی اور چپ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے طرف سے اس کا یہی حکم ملا ہوگا۔ تو آپ اس سورہ کا معنی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ مومن بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو زمین بھی خوش ہو جاتی ہے کہ میرے پیٹھ پر آج ایک مومن بندہ چل رہا ہے۔ آج جب تو میرے پاس آ گیا، جب وہ مرنے کے بعد ان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب وہ مومن بندہ مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچا جاتا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ قبر کہے گی تو اے مومن تو میرے بہترین اچھے سلوک دیکھے گا، یعنی اس کو بہت آرام کی جگہ اس کو مل گیا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، یعنی اس کے آنکھ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کھلا نظر آتا ہے، تنگ نہیں ہوتا ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے۔ یہ غیب کی بات ہے، قبر کے اندر میں جنت کا ایک دروازہ کھل جانا، یہ اس کو جنت کی خوشبو لگنا ایک غیب کی بات ہے۔ یہ غیب پر ایمان لانا ہی مسلمان ہے۔ جو ہم کو نہیں معلوم ہے ہمارے پیغمبر کے ذریعے ہم کو معلومات ہوگی، وہ غیب کی چیز پر ایمان لانا ہے۔ ایمان مفصل وہی بولتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی البعث بعد الموت۔ اس کے بعد میں آمنت باللہ کما ہو باسماء و صفات و قبل ذبیح احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
इन पर ईमान लाना ही मुसलमान है। अगर वो ईमान नहीं लाया तो मुसलमान नहीं कहला जाएगा। तो इस तरीके से गैब की चीज़ है। वो दरवाज़ा उसको वो कब्र में क्या किया, उसके लिए एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खोला जाता है, जिससे वहाँ की हवा और खुशबू जन्नत की आती है उस मुर्दे के लिए सूंघने के लिए, उसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार यानी जो बदहाल बद जिंदगी गुजारता है, लेकिन देखो यहाँ पर एक बात बताना मुनासिब समझता हूँ, पेशाब से पाक रहना आधा ईमान है, यानी पाकी रहना आधा ईमान है। और भी जगह बता दिया कि शादी करना आधा ईमान है। तो किसी ने अनजाने में पूछा 2 शादी करेंगे तो पूरा ईमान हो जाएगा? वो ये मजाक की बात है, ठीक है। शादी करना सुन्नत है, शादी करना आधा ईमान है, पेशाब से पाक रहना आधा ईमान है, ठीक है। जिस तरीके से बदबख्त जो ज़मीन पर गुजरता है तो ज़मीन भी उसे नफ़रत करती है, रखा जाता है तो वह कहती है कि तेरा आना नामुबारक है। जो मरने के बाद कब्र में आता है तो ज़मीन कहती है कि तू मेरे अंदर आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया, बुरा किया। ज़मीन पर जिंदा हालत था तो तूने अल्लाह की किताबों को नहीं पढ़ा, दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, पैगम्बरों को बात को नहीं सुना। यानी पैगम्बरों ने क्या किया, वत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला गफूर रहीम है। तुमने अकड़ कर अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, आज तू ज़मीन के अंदर में आ गया तो उस टाइम पर उसके बुरे सलूक को देखेगा। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी, आज जब तू मेरे हवाला हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वह इस तरह उसको दबा देती है कि फसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। जैसा दोनों हाथों की उंगलियां दोनों हाथों में मिलाओगे तो किस तरीके से मिल जाते, उसे दाहिने बाएं के हड्डियाँ चूर चूर होकर आपस में मिल जाते। 70 अजदे उसके कब्र के अंदर 70 अजदे, अजदा मालूम है, बड़ा साफ हो जाता है। इस पर इस तरह मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फूंक मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। ऐसे एक अजदा मालूम है, जो बड़ा हाथी को भी एकदम निंगा जाता है, बड़े बड़े जंगलों में रहता है, वही से अजदे कब्र में उसे 70 अजदे मुकर्रर की जाती है। 70 अजदा अल्लाह मग़फ़िरली। ऐसा वो एक अजदा अगर ज़मीन पर फूंक में मारेगा तो ज़मीन में घास तक जल जाएगी, वह इसको क़यामत तक ढंसते रहते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इसलिए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कब्र के बारे में इरशाद फरमाते तो इतना रोते आंखों को पानी दाढ़ी मुबारक तर होके नीचे को टपकती है पानी। जितने भी पैगंबर कब्र के अजाब के बारे में इतना डरते थे, आंसू निकालते थे। आने मरने के बाद में सबसे पहले मंजिल कौन सा है? कब्र का मंजिल है। कब्र का मंजिल से पार हो गया, बाकी मंजिलें आसानी से पार हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको, तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों को, तमाम मोमिन मुसलमान औरतों को, तमाम मुसलमान मर्दों को, तमाम मुसलमान औरतों को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए, आमीन। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा। कुरान करीम में अभी जगह पर बताया 30वां पारे में, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में वयल जहीम सुय्यरत वयल जन्नत उज़लिफ़त, जहन्नम का एक गड्ढा
ان کو دکھائی دے گا، جنت کا ایک باغیچہ اس کو دکھائی دے گا، جیسا ہم ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، کہیں کہیں کے نیوز ہم دیکھ رہے، اس طریقے سے جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جو نام اعمال آ گئے وہ جہنم کو دیکھ لے گا، جس کے دہنے ہاتھ میں نام اعمال آ گئے وہ جنت کو دیکھ لے گا۔ فائدہ اللہ خوف بڑے ضروری ہے، اللہ کا ڈر بڑی ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے، اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے، یعنی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہنا، قبر کے عذاب سے نجات پانے کی دعا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمائے، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے، یعنی دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، کبھی کبھی موت کو بھی یاد کرتے رہے گا تو دنیا کی یاد اس کو کم ہو جائے گی، آخرت کا فکر پڑ جائے گا۔ کہنے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، یعنی آخرت کی یاد کرنے کے لیے موت کو یاد کرے گا، آخرت کی جمع کرنے کا لگ جائے گا۔ ہمیشہ دنیا کرتے جائے گا، دنیا سے پیٹ نہیں بھرے گی، قبر کے مٹی اس کا پیٹ بھر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب العالمین۔